الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا مزہ تب ہی آتا ہے، زندگی کا مزہ تب ہی آتا ہے، جب دل میں خدا بسا ہوتا ہے، جب دل میں خدا بسا ہوتا ہے۔ آج ہمیں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے زندگی کو آسان گزارنے کا طریقہ۔ عزیز من، غم بھیجنا اور خوشی بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے اپنے اوپر مسلط کرتا ہے یا کہ آخرت میں درجہ بلند کرنے کا اسے ذریعہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم جس میں خوشی ہی خوشی اور آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، یہ جنت کا عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور آرام کا شائبہ نہیں، یہ دوزخ کا عالم ہے۔ اور ایک وہ عالم ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، یہ عالم دنیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کو کبھی نہ کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی با اختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے دنیا میں خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں اور اولیاء اکرام بھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور صدمہ نہ ہو، تو اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکل یا نجات اس دنیا میں ممکن نہیں۔ قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، غم سے نجات پائے کیوں۔ لہٰذا اس دنیوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آتا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا ہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تکلیف اور گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا، تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ان کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ مومن کا شیوا نہیں کہ وہ اپنے اوپر غم کو سوار کرے، غم آئے تو شریعت کے مطابق اسباب اپنائے۔ کوئی بھی انسان غم سے خالی نہیں،
لیکن بعض انسانوں کو غم برتنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ہر غم کا علاج دعا میں چھپا ہے، ہر غم کا علاج دعا میں چھپا ہے، ایمان کا سکون خدا میں چھپا ہے، ایمان کا سکون خدا میں چھپا ہے۔ عزیز من، انسان کو چاہیے کہ یہ سمجھے یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے میرے درجے کو بلند کرے گا۔ شیطان یہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان غمگین ہو۔ شیطان مومن کو غمگین دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کسی تکلیف پر غم زدہ ہوا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ سچا مسلمان انسان شیطان کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ مشکلوں میں جو مسکرا لے، مشکلوں میں جو مسکرا لے، وہی رب کے قریب جا لے، مشکلوں میں جو مسکرا لے، وہی رب کے قریب جا لے۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امنڈ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دیں، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دیں، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو بے-تاب کرنے والی ہوں۔ ہر غم کا علاج دعا میں چھپا ہے، ہر غم کا علاج دعا میں چھپا ہے، ایمان کا سکون، ایمان کا سکون خدا میں چھپا ہے، خدا میں چھپا ہے۔ جب غم آئے تو طاؤس پڑھیں اور بائیں بازو پر تھوکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی ایمان اللہ۔